گورا ہے، کالا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، علم حاصل ہو جائے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اسی طرح سونگھنا، بدبو کو یا خوشبو کو کون سونگھتا ہے؟ نا جی. تو یہ حواس ہے، ان کو حواس سے خمسہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ حواس سے خمسہ ظاہرہ. اسی طرح حواس سے خمسہ باطنہ بھی ہے جی. وہ حواس سے خمسہ باطنہ کیا ہے؟ میں آج آپ کی خدمت میں جس موضوع جس عنوان پر بات کروں گا، چونکہ میں 20-25 سال سے واعظ کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، تو مجھے گفتگو کے، واعظ کے، نصیحت کے کچھ ضابطے اور کچھ اس کی مہارت مجھے اللہ نے عطا فرمائی. مطلب 25 سال ایک کام پر لگا رہے تو کچھ نہ کچھ تو اس کے پلے ہوتا ہے، مطلب طریقہ آتا ہے. بالکل اسی طرح کہ پچھلے تقریباً 3.5-4 سال سے وہ جو باطنی ایک فیض ہے، وہ بھی ایک فیض ہے، ایک علم ہے، ایک فن ہے، وہ بھی سیکھنا چاہیے. اس کا بھی تعلق سیکھنے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق بھی انسان کے ساتھ ہے. یہ ظاہر ہے اور وہ باطن ہے. اس پہ یہ گفتگو نہیں ہوتی، تقریر شکریر اس میں ہوتی، اس میں خاموشی ہوتی، اس میں توجہ ہوتی. اور وہ طریقہ ہے، یہ زبان اتنی مؤثر نہیں جتنا دل مؤثر. دل جب کسی بندے کو محبت ہو جاتی کسی شے سے جی، تو دل دھڑکتا اس کے لیے، دل اس کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے جی. اسی طرح کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ کو ہے اپنے بندے کے ساتھ. کتنی محبت ہے، اس کو تولا نہیں جا سکتا، اس کو میئر نہیں کیا جا سکتا، اس کو ناپا نہیں جا سکتا. کوئی ایسا پیمانہ بنا ہی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالی کی محبت کو ناپا جائے، میئر ہی نہیں کیا جا سکتا. لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک میٹر، اس کا ایک میئر بیان کیا کہ اللہ بندے سے 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا. اب ایک ماہ کا پیار اس کو میئر کیا جا سکتا، اس کی پیمائش ہو سکتی. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان کا آخری وقت تھا، اس کی روح نہیں نکل رہی تھی. صحابہ کرام نے مسند امام اعظم میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ نوجوان ہے، اس کی روح نہیں نکل رہی. حضور چلے گئے، اسے کلمے کی تلقین کی، کلمہ پڑھ، اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں، کلمہ اس کی زبان پر جاری نہیں. تو مجھے نہ ہوتا ہے پچھلے مہینے کے بی رکھا ہوا ہے، اس کے نکلنے کا ٹائم ہے، تو ادھر بیٹھے چلے. تو حضور چلے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا قل لا الہ الا اللہ. اس نے کہا حضور میں کہنا چاہتا ہوں لیکن میری زبان پر کلمہ جاری نہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کی ماں کہتا ہے، پوچھا جس کی ماں اس سے ناراض ہے، اس کی ماں اس سے ناراض ہے. حضور نے بندہ بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا کے لاؤ. ماں آ گئی. آپ نے فرمایا ماں جی آپ اس کو معاف کر دیں. کیا کریں؟ اس کو معاف کر دیں. ماں نے کہا میں نے اس کو معاف نہیں کیا، اس نے مجھے
ستایا ہے، مجھے دکھ دیا ہے، میرے آقا نے فرمایا تو اس کو معاف کر دے، اگر تو نے اس کو معاف نہ کیا اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوگا اور یہ کفر کی حالت میں مر جائے گا اور جہنم میں سڑے گا جا کے، پھر تو خوش رہے گی۔ اس نے کہا جو بھی ہے میں نے اس کو معاف نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا چلو پھر اس طرح کرتے کہ اس نے جہنم میں تو جلنا ہی ہے، جا کے تیرے سامنے جلاتے ہیں اس کو، تیرے سامنے اس کو جلاتے ہیں، لکڑیاں کٹیاں کرنے کا حکم دیا اور حضور نے فرمایا کہ ابھی آگ جلائیں گے تیرے بیٹے کو تیری آنکھوں کے سامنے جلائیں گے۔ ماں تھی وہ، اس ماں کی ممتا کی محبت جاگیر کا حضور میں نے اس کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ادھر سے ماں نے یہ جملہ کہا کہ میں نے اسے معاف کر دیا، ادھر نوجوان کی زبان پر کلمہ جاری ہو گئی کہ ماں اپنے بیٹے کو جہنم میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، دکھ میں نہیں دیکھ سکتی۔ تو ایک ماں کی محبت ہے، اور جو 70 ماؤں کے برابر محبت کرے گا، جی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرے۔ میں کہتا ہوں وہ تو تمہارے ساتھ محبت کر ہی رہا ہے، تم اس کی نافرمانیاں کرو، اس کی گستاخیاں کرو، اس کی بے ادبیاں کرو، اس کے خلاف بغاوتیں کرو، تو وہ ماں 70 ماؤں کے برابر پیار نہیں کہتا چلو کوئی بات ڈیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ میں کہتا ہوں تم اس رب سے ایک ماں کے برابر پیار کر کے دیکھو، وہ 70 کے برابر کرتا ہے، تم ایک کے برابر اس سے پیار کر کے دیکھو، پھر دیکھو کائنات کیسے الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، انقلاب آ جاتا ہے۔ انقلاب کیسے آتا ہے؟ وہ انقلاب ہمیشہ اس بندے نے برپا کیا ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت آئی۔ اب وہ چیز ایسی ہے کہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا، وہ دکھائی جا ہی نہیں سکتی۔ میں گفتگو آپ کے ساتھ چند منٹ کے لیے کرتا ہوں جی، یعنی 40 منٹ ہو گئے، بڑی صحیح ہے، 40 منٹ ہوئے تو میں انشاءاللہ آپ کی جان جو ہے وہ پورے 60 منٹ میں چھوڑ دوں جی، لیکن ان 20 منٹوں میں میں آپ کو ایک ایسی چیز دوں گا، شرط یہ ہے کہ آپ وہ چیز لینے کی کوشش کریں، اور جب آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ میرا رب قریب ہے، کوشش کرنے والوں کو مایوس ہے، وہ کہتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، میں رب محنت کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ آج مجھے بڑی خوشی ہوئی، بڑی مجھے راحت و مسرت ہوئی ہے کہ آج واقعی لگ رہا ہے کہ آج ہمارا پیجو والی میں باقاعدہ درس قرآن ہے، کہ دوستوں نے محنت کی ہے، آپ صاحب نے رحمت صاحب نے محنت کی ہے، احباب نے مل کر کوشش کی ہے، تو اتنے بندے آ گئے۔ بس یہی ہے کہ ہم محنت کریں تو پھر ہمارا بھی دل ٹھنڈا ہوتا ہے کہ یار چلو ساتھیوں نے محنت کی ہے، اور اگر آئے 2 4 10 بندے 20 بندے بیٹھے تو پھر دل جلتا ہے کہ یار یہ لوگوں کو احساس نہیں، ہمیں کتنے دور سے بیٹھا کر کے آتے ہیں، ہم تو آپ کو سکھانے آئے۔ اب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اطلاع دی اللہ تعالیٰ کہ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ اچھا ہم تو درود بھیجتے ہیں، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، یہ ہم درود، اللہ تعالیٰ کون سا درود شریف پڑھتا ہے؟ ایک تو وہ قول مبارک حضرت ابو عالیہ کا جس کو امام بخاری نے نقل کیا کہ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو جمع کرتا ہے، ان کے سامنے اپنے نبی کی شرطیں بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا درود، یہ ایک معنی ہے، ایک رائے ہے، کیا ہے؟ ایک رائے ہے۔ دوسرا درود رب کا کیا ہے؟ ذرا توجہ سے میری بات سننا، رب کا درود مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر کیا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو عروج اور ترقی عطا فرما رہا ہے۔ اللہ کا درود کیا ہے حقیقت میں؟ اللہ چاہتا ہے کہ میرے نبی کا دین پوری دنیا پر غالب آ جائے۔ قرآن کہتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ یہ چاہتا ہے میرے نبی کا دین سارے دینوں پر غالب آ جائے، یہ رب چاہتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ کا درود یہ ہے، اللہ کہتا ہے عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، پیارے ہم نے تیرے لیے تیرے سینے کو کھول دیا۔ یہ سینہ جب کھل جاتا ہے نا، سینہ کھول دیا ہے، کیا ایک بندہ کیا باتیں کرتے ہیں، ایسی کوئی مقصد نہیں، پونا گھنٹہ برباد کر دی، میرے دل پر ایک تکلیف ہوگی کہ یار اس بندے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ دیکھو میں ناروال سے آیا ہوں، درس دینے آیا ہوں، سبق دینے آیا ہوں، اور یہ بندہ کہتا چھوٹو کچھ بھی نہیں، فضول پریکٹس ہے جو میرے دل میں درد ہوگا، مجھے تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جی سارے نہیں بندے بول ہوگی نا، مطلب میرے نہیں کرتا اگر یار کوئی فائدہ نہیں، جو مجھے درد ہوگا، جو مجھے تکلیف ہوگی، اس تکلیف کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا سوچو، جب تمہارے میرے نبی نے، رب کے حبیب نے مکہ سے طائف کا سفر کیا تھا اور طائف جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دی تھی، انہوں نے دین قبول نہیں کیا، دعوت کو قبول نہیں کیا، الٹا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا اور آپ پر پتھر برسائے، جن کی وجہ سے حضور کا خون نکلا ہے۔ سوچو حضور کو درد ہوا تو ہوگا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ جو درد تھے نا، اللہ نے کہا پیارے عالم نشر اللہ کا صدر ہے، میں نے تیرے سینے کو کھول دیا، یہ جتنا مرضی ستائے، میرا نور جو تیرے سینے میں ہے، میرا نور تیرے سینے میں ہے، اب تجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ کوئی مانے نہ مانے میں مان رہا ہوں، رب کہتا ہے بیبی تجھے تیری نبوت اور رسالت کو کوئی مانے یا نہ مانے، میں رب العالمین مان رہا ہوں، تجھے کسی کی باتوں کی پرواہ نہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے لو جی مفتی صاحب ایسے کوئی مزہ نہیں آیا، آپ نے ایسے تقریر کی ہے، زور بھی لگایا ہے، فضول ہے۔ میرا رب کہے پیارے تو میرے نبی کی سنت ادا کر رہا ہے، میں تجھے نیکیوں سے مالا مال کر دوں گا، مجھے اس کے اجر کا اندازہ ہو جائے کہ معلم الناس معلم الخیر، لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے کا مقام کیا ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا سمندریاں سمندر کے اندر مچھلیاں اس معلم الخیر کے لیے بخشش کی دعا کرتی، چیونٹیاں اپنی بلوں میں اس بندے کی بخشش کی دعا کرتی ہے جو لوگوں کو نیکی سکھانا چاہتا ہے، لوگوں کو خیر دینا چاہتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نبی کا دین بلند کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ دین مصطفیٰ کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ درود ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا درود ہے کہ اللہ نبی کے دین کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ اور فرشتوں کا درود کیا ہے؟ فرشتوں کا درود بھی یہ ہے کہ فرشتے اپنے نبی کے دین والوں کی مددگار بن جاتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ دیکھا نا بدر کے میدان میں فرشتے آئے تھے، کافر سامنے تھے، فرشتے آئے، انہوں نے آگے مسلمانوں کی مدد کی، ان کے دلوں کو مضبوط کیا، ان کے پاؤں کو ثابت قدم رکھا جی، اور ایسی نہری چلائی اور ایسا چکر چلایا، کافروں کی مت ماری گئی، 70 بندے مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے، باقی دوڑ گئے۔ کیا ہوا تھا؟ اللہ کے فرشتے آئے تھے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے، اور یہ ہے فرشتوں کا درود۔ فرشتوں کا درود، اور آج تک وہ فرشتے نبی کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیسے کر رہے ہیں؟ پھر آگے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرشتہ آسمان سے دوڑ لگاتا ہے، وہ دوڑ لگاتا ہے کہ یہ بندہ نبی کا دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے،
اب یہ عام بندہ نہیں رہا اور ریڈ کارپٹ بچھاتے ہیں کسی بڑے چودھری کے لیے. اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اس دین کا علم حاصل کرنے والے کے لیے اپنے نورانی پر بچھا دیتا. سبحان اللہ. اس کا ہر قدم فرشتے کے پروں پر ہوتا ہے. نور پر چل کر وہ اپنے استاذ کے پاس جاتا ہے, اسی نور پر چل کر اس کو گھر تک پہنچایا جاتا ہے. جی یہ فرشتے یہ درود پڑھ رہے ہیں اور لڑکا یا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما. ہم نے کیا کیا؟ او بھائی درود شریف بڑا ثواب ہے. جی ماشاءاللہ بڑا ثواب. اور بھائی ایک مرتبہ جو بندہ درود شریف پڑھتا من صلی علیہ مرۃ, وہ حدیث سناتا ہے رسول پاک ایک دفعہ سبحان اللہ کہے من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشر مرات. جو بندہ ایک مرتبہ سونے نبی پر درود پڑھے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے. ہم نے کیا کیا؟ تسبیح نکالی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جی میں نے تو 10 مرتبہ. اچھا 1000 مرتبہ پڑھے تو اس وقت تک بندہ مرتا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھے گا. جی ایک یہ درود شریف. ایک اور بھی درود ہے بھائی جان کہ جس نے درود شریف کے لیے تسبیح پکڑی ہوئی ہے اس کا چہرہ درود کے خلاف, اس کا اخلاق درود والے کے مخالف ہے, اس کا لباس صاحب درود کے لباس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا. اس کی شکل دیکھ کر, اس کا لباس دیکھ کر, اس کا کردار دیکھ کر مودی یاد آتا ہے, ٹرمپ یاد آتا ہے, گیرٹ ویلر یاد آتا ہے, بے ایمان کافر یاد آتا ہے. اور ایک وہ درود ہے میرے نبی کی ذات پر کہ جس نے ایسا لباس پہنا ہو کہ وہ آ رہا ہو تو نبی نظر آ رہا ہو. سبحان اللہ. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک بندہ کینیڈا سے آیا یا پاکستانی تھا تو اس کے بیوی بچے وہاں رہتے تھے. وہ آیا یہاں بزرگوں سے ملنے کے لیے گیا. کلین شیپ 3 پیس 2 پیس 3 پیس جینٹل مین مسٹر بزرگوں کے پاس بیٹھا. اللہ والوں کے پاس بیٹھا. اللہ والے کا رنگ چڑھنا شروع ہوا. اللہ والے نے دین اس کے اندر داخل کر دی, اندر داخل کر دی. اب اس کا رنگ اس کے چہرے پر آنے شروع. اس نے داڑھی رکھ لی, اس نے سر پہ امامہ سجا لی, اس نے لباس سارا کا سارا دین کے مطابق کر لیا. واپس 2-2.5-3 مہینے رہا. 90 دن کے بعد واپس کینیڈا کے اپنے گھر کے. بیوی نے کہا دوسرے یا تیسرے دن گھر آیا دفتر سے, کہا بھی آج تو گھر میں کھانا نہیں پکایا. جی تم ایسا کرو جاؤ وہاں سے 4 پیزے لے آؤ. کیا لے آؤ؟ پیزے لے آؤ. وہاں پیزے. وہ پیزا لینے چلا گیا. سامنے ایک لڑکی بیٹھی ہے, عورت بیٹھی ہے ریسیپشن پہ, آرڈر ٹیکر جو پوچھتی ہے کیا لینا, کتنے لینے, پیسے لیتی ہے اور آرڈر. وہ بندے نے کہا یار, اس بیوی سے کہا بیوی 4 پیزے. اس نے آگے سے کہا کہ ہمارے پاس حلال پیزا نہیں ہے. بیوی میں تمہیں کہا 4 پیزے دے دو. میں نے تو کہا ہی نہیں کہ حلال یا حرام. میں نے کہا 4 پیزے دے دو. تو کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس حلال پیزا نہیں. میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پیزا دو, پیسے دو, پیزا دو. بیچنے کے لیے بیٹھی ہو اور پیزے بنانے والی مشین رکھی ہے, بندے اندر پیزے بنا رہے, یہ پیسے پکڑ پیزا پکڑا. اس نے کہا نہیں, یہ پیزا تیرے والا نہیں, یہ پیزا تیرے والا نہیں. کیوں؟ کہ جب تو سامنے سے آ رہا تھا تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ نبی کا غلام آ رہا, یہ مسلمان آ رہا, یہ مومن آ رہا ہے. لہذا میں نے بتا دیا کہ مومنوں اور مسلمانوں پر خنزیر کا گوشت حرام ہے, لہذا میں تجھے حرام پیزا نہیں دوں گی. میں نے تجھے بتا دیا کہ میرے پاس حرام پیزا
پاکیزہ ہے. اس نے اپنی دستار اتار کے اس کو چوما اس کو. کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج میں نے نبی کا لباس پہنا ہے تو مجھے تو نے حرام سے بچا لیا. اگر نبی کا لباس اور یونیفارم نہ ہوتا تو آج میں بھی خنزیر کے گوشت والا پیزا لے جاتا, خود بھی کھاتا, اپنی بیوی کو بھی کھلاتا, اپنے بچوں کو بھی کھلاتا, اور پھر موجے کرتے. یہ نبی پر درود کی ایک صورت ہے کہ جس طرح رب نبی کے دین کو غالب کرنا چاہتا ہے, مومنوں کو بھی چاہیے کہ اگر نبی پر درود پڑھنے ہے تو نبی کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرے. درود ہوتا ہے دو قسم کا, ایک ہے درود قولی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ درود قولی ہے, اور یہ کردار درود فعلی ہے. میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کے اندر یہ مسئلہ چلا جائے, دماغ میں یہ مسئلہ بیٹھ جائے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے قیامت میں وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. جنت میں سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوگا؟ جو مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھتا ہے. جی آپ تسبیح نکالے صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر دیا. اب دوسری حدیث بھی سنیں. میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ بندہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہے. اس کا اخلاق ہے میں درود شریف پڑھ سکتا ہوں, گالیاں نہیں چھوڑ سکتا, بیوی کو بھی گالیاں دیتا ہے, بیٹوں کو بھی گالیاں دیتا ہے, محلے والوں کو بھی گالیاں دیتا ہے, دوستوں کو بھی گالیاں دیتا ہے. اخلاق انتہائی گندا غلیظ بدبودار, اور درود شریف بھی چھوڑ. اب مجھے بتاؤ جب نبی کی بارگاہ میں اس کا درود پہنچایا جائے گا تو نبی تمہیں بھی دیکھ رہے ہیں, تیرے درود کو بھی دیکھ رہے ہیں. اس لیے اگر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہتا ہے, درود بھیجنا چاہتا ہے, تو پھر تجھے فعلی درود بھی اپنانا ہوگا. فعلی درود کیوں ہے جی؟ بات بالکل موٹی سی ہے, اس میں کوئی فلسفہ نہیں ہے, کوئی منطق نہیں ہے, کوئی استعارہ نہیں ہے, بالکل سیدھی سیدھی بات ہے کہ اگر تم نبی کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو تم رب کی سنت ادا کر رہے ہو. اللہ بھی چاہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ہماری بھی خواہش ہے کہ یار پیجو والے لوگ جو ہے یہ بھی صراط مستقیم پر چلے, یہ بھی سیدھے رستے پر آئے, ان کا چہرہ بھی نبی کے چہرے جیسا بن جائے, ان کا لباس بھی نبی کے لباس جیسا بن جائے, ان کا کردار بھی نبی کے کردار کے مطابق ہو جائے. اسی لیے تو گھنٹہ سر چھپائی کرتے ہیں. اور ہمارے اسلاف نے, ہمارے صوفیاء نے, ہمارے بزرگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دل کی اصلاح کا فارمولہ ڈھونڈا. خطاب کرتے رہے, خطیب اپنا کام خطاب سے کرتے رہے, صوفیوں نے اپنا کام دل سے شروع کر دیا. آپ کو میں ایک بات سناتا ہوں, مجھے رہ گیا صرف 4 منٹ. حضرت مولانا روم نسلوی مولوی مانوی ہست قرآن 10 زمانے پہلے اتنا بڑا بندہ ہے, اتنا بڑا کہ جس نے ایک مصنوی لکھی ہے, مصنوی مولانا روم جی مصنوی لکھی ہے. یار لوگوں نے کہا یہ مصنوی نہیں, یہ قرآن شریف ہے. مصنوی مولوی مانوی در قرآن, قرآن در زبان پہلوی, یہ پہلی زبان کے اندر قرآن ہی لکھ دیا ہے. مشرق و مغرب میں سب سے بڑا عالم مولانا حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو مولوی پسند آ گیا. شاہ شمس تبریزی روزانہ جاتے مولوی صاحب کو دیکھتے, مولوی صاحب پڑھا رہے,